آزادی بنیادی طور پہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ جو نہ صرف انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ودیت کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آزادی انسان کو دی بھی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہماری اماں جان حوا علیہ السلام کو جب وہ جنت میں رکھتے ہیں تو ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم، تم جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو رہو، اپنی بیوی کے ساتھ سکون حاصل کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی کے ساتھ حدود کا تعین بھی کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک شجرہ ممنوع ہے لیکن اس کے قریب نہیں جانا، تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے وہ زیادہ ہے اور جس سے روکا ہے وہ کم ہے۔ گویا کہ پابندیاں کم ہیں، آزادیاں زیادہ ہیں کہ جو چاہو کھا پی سکتے ہو، جہاں چاہو رہ سکتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تم سکون حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منع کردہ ممنوع جو ایک پھل ہے یا شجر ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 176 میں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو اللہ کی یہ حدود ہے نا، اگر تو تم ان حدود کی پاسداری کرو گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے رہو گے، تو ایسے لوگوں کے لیے صرف پھر دنیا میں راحت و آرام اور آسانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقام اور انجام جو ہوگا وہ جنت ہے، فیہا خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو تصور آزادی جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو بہت معمولی چیز ہے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے، جو تصور آزادی اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ہم کون لوگ تھے؟ ہم وہ لوگ تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب دین غالب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے پیروکار صحابہ کرام، انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں کی، انسانوں کی باطل نظام کی غلامی سے نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں دے دیا، اور اللہ کی غلامی در حقیقت آزادی ہے۔ ایک سلسلے تک امت مسلمہ اپنے شاندار ماضی کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر فتح کرتی جا رہی تھی، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کا جھنڈا ملتان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق تک لہرایا گیا، اور پھر مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومتیں عطا فرمائی، لیکن ہم نے اپنے بد کرداری کی وجہ سے وہ حکومتوں کو، کہ جس میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں مشن دے کے بھیجا تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینا ہے، جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بد عہدی کی تو کیا ہوا؟ 1615 میں سر تھامس راؤ آتا ہے جہانگیر کے دربار میں، اور اس سے ایک پروانہ تجارت لیتا ہے ایسٹ انڈیا کی صورت میں۔ انگریز پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کے روپ میں آتا ہے، اور اس کے بعد سازشیں کرتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے، اور پھر ہم زوال کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے ہیں۔ پھر پاک و ہند میں مسلمانوں نے، ہندوؤں نے مشترکہ طور پہ ایک آزادی کی جنگ لڑی، تحریک آزادی ہند کی جنگ۔ اور جب ہمارے بزرگوں کو پتا چلا، جب ہمارے بڑوں کو پتا چلا
کہ یہ تحریک آزادی ہند کی جنگ دراصل ہندوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے لیے ایک آزاد وطن بھی حاصل کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے انٹلیکچوئلز نے بہت دیر پہلے اس کا ادراک حاصل کر لیا تھا کہ جو گورے سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ اکثریت تو یہاں ہندوؤں کی ہے، اور ہندو بنیاں جس طرح اس کی جو ہے وہ اس کے اندر جو سازشیں تھیں وہ ہمارے بڑے ان کے اذہان کو باندھ چکے تھے، لہذا بہت مناسب وقت پہ تحریک آزادی ہند کے بعد انہوں نے ایک الگ وطن کی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اقبال رحم اللہ جیسی شخصیت دی۔ اقبال صرف مصور پاکستان، مفکر پاکستان نہیں، مبشر پاکستان بھی تھے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ایسی آزاد ریاست مارز وجود میں ضرور آ کے رہے گی کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ آج ہم ایک ایسی آزاد ریاست، ایک ایسی تجربہ گاہ کہ جہاں پر ہم اسلامی قانون، اسلامی نظام، اسلامی معاشرت کا جو ہے وہ نفاذ کر سکیں گے، اس کا اطلاق کر سکیں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کی بشارت دینے والے بھی تھے، لہذا جہاں وہ مفکر پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے، وہاں وہ مبشر پاکستان بھی ہے۔ اور اس کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اصل میں مسلمان ہیں، ہم ہندو بنیے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جب اس بات کا احساس، اس بات کا ادراک ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک آزاد ایسا وطن کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ ہو، جہاں آزادانہ ہم نماز پڑھ سکے، جہاں آزادانہ ہم قربانی کر سکے، جہاں ہماری بچیاں پردہ کر سکے، جہاں ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہ سکے، ایک ایسی آزاد ریاست کے لیے جد و جہد کرنی شروع کرتی۔ اور کیا ہو کہ گاندھی نے کہا تھا کہ اگر پاکستان مارز وجود میں آئے گا تو میری لاش کے اوپر یہ وطن بنے گا، اور ہمارے آباء و اجداد نے کہا کہ لاشیں تمہاری گرے یا ہماری گرے، مارز وجود میں تو پاکستان آ کے رہے گا۔ اور پھر چشمے فلک نے دیکھا، چشمہ فلک نے پھر دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دن رات محنت کی، ہم نے ہر محاذ پہ جنگ لڑی، ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر یہ پاکستان جس کو آج آپ باجے اور گاجے کے اوپر بجا کے گانے، ڈانس اور مجرے کر کے جس کی سیلیبریشن ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کم و بیش 20 لاکھ جانوں کی نذرانہ پیش کیا، کہ جس کو آج ہم باجے بجا کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک خوشی کا دن آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست۔ پوچھئے چشم فلک سے کہ جس دن یہ اعلان ہوا تھا کہ نہ صرف وہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا بلکہ 27ویں کی رات تھی اور لیلۃ القدر کی رات تھی، 14 اگست 1947، جب اعلان ہوا کہ ایک ایسی ریاست کہ جو مدینہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ریاست اسلام کے نام پہ بننے جا رہی ہے، تو 1.5 کروڑ لوگوں نے اپنے گھر بار، مال و متاع، جان، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے ہجرت کی، اور راستے میں 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوچھئے چشمے فلک سے کہ اس دن کی تاب نہ لاتے ہوئے آسمان بھی رو پڑا تھا کہ اس دھرتی پہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی، اور ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے اتنی بڑی جانوں کی قربانی آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ It was mass migration in the human history۔ گورا لکھتا ہے کہ اس سے پہلے چشم فلک نے اتنی بڑی ہجرت اور ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے اتنی بڑی جان کی قربانی کبھی نہیں دی، انسانی تاریخ اس کی گواہ۔ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے
جب یہ پاکستان مرز وجود میں آ گیا اور لٹی پھٹی عزتوں کی نیلانمی کرنے کے بعد یہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو فصل گل ہے نا، اس میں پانی نہیں بلکہ میرے جوانوں کا خون ہے۔ آج اگر آزاد ریاست میں آپ سانس لے رہے ہیں تو اس آزاد ریاست کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ آج اگر ہماری بچیاں آزادانہ پردہ کر پا رہی ہیں، اگر ان کی عزتیں محفوظ ہیں تو ان کی عزتیں محفوظ اس سبب سے ہیں کہ ان عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں عزتیں ہم نے قربان کی تھی اس وقت۔ یہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمیں کسی نے تھال میں، ٹرے میں، پھولوں کی سیج پہ رکھ کے دے دیا تھا۔ اوے بچے، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، آپ کی روح کانپ جائے گی کہ بلوائیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، ان بنیوں نے ہماری نوجوان بچیوں کی عزتیں کس طرح نوچی تھی، ہمارے نوجوانوں کے سینے کس طرح چھلی کیے تھے، ہمارے بوڑھوں کو کس طرح مٹی میں رون دیا تھا۔ آج اگر اس مٹی سے امن کی خوشبو آ رہی ہے، فضا اگر معطر ہے، تو اس میں میرے شہیدوں کا خون موجود ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس آزادی کے پیچھے باجے بجا کے، گانے چلا کے، مجرے عورتوں کو نچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اصل میں ہم ان شہیدوں کو منہ چڑھا رہے ہیں کہ جس آزاد وطن کیوں اتنی بڑی ہجرت کی تھی؟ کیا پاکستان میں سونے کی کانیں تھی؟ کیا پاکستان میں تیل نکل رہا تھا؟ کیا پاکستان سے آسمان سے منو سلوہ اتر رہا تھا؟ نہیں، بلکہ ایک لالچ تھا، اور اس لالچ کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بننے جا رہا ہے۔ یہاں نمازیں پڑھنے کی آزادی ہوگی، یہاں پردہ کرنے کی آزادی ہوگی، یہاں شریعت کا نظام ہوگا، یہاں قانونی اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنے مال و متاع، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 1.5 ارب لوگوں نے، 1.5 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ بڑی کربناک داستان ہے۔ یہ محض ایک جمعے کی تیاری کے لیے پتہ نہیں کتنی بار میں تحریریں پڑھتے ہوئے رویا ہوں، صرف ایک جمعے کی تیاری کے لیے، اور جن پر بیتی ہوگی کا تصور کیجیے۔ آج انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس طرح ہے کہ جیسے یہ اس کا وہ اس کا استحقاق رکھتا تھا۔ آج مسلمان وہ اس آزاد وطن کی ریاست میں اتنی ناشکری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے تو جائیے کشمیر کو دیکھیے کہ کس طرح سہم سہم کے زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جائیے شام میں جا کے دیکھیے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، عراق میں جا کے دیکھیے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ روس میں جا کے دیکھیے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ بیچارے زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ جانتے ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے، اسلامی آزادی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہ باجے بجا کے سیلیبریٹ کر دینا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں وہ نعمتیں تمہیں بڑا چڑھا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے بات کرنا بھی پسند نہیں کی، کہا کہ اگر نہ شکری کرو گے تو تم میرے عذاب کے بارے میں جانتے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ آزاد وقت، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا آزاد وطن عطا فرمایا کہ جہاں ہماری بچیاں رات 12، 2، 3 بجے بھی سفر کرنے میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جہاں آج بھی آپ سعودیہ کی مثال دیکھ لیجیے،
کسی کو اجازت نہیں ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریاست اور ریاست کے بارے میں کوئی بات کرنے کے حوالے سے. یہاں بات کی جا سکتی ہے, یہاں پردہ کیا جا سکتا ہے, یہاں اسلامی طرز زندگی کو مکمل طور پہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ہاں, ناشکری تو ہم نے کی اپنے قول فعل عمل کے ساتھ, کہ جس پاکستان کے حوالے سے اسلامی نظام, اسلامی قانون, اسلامی معاشرت کا نظام کرنے کے لیے, اس کا نظام لانے کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی تھی, ہم نے کوشش کرنی تھی, اس کے حوالے سے ہم نے سرنڈر کر دیا. اور آج اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور نیشنل لیول کے اوپر ہم بدامنی کا اور بے سکونی کا اور مختلف قسم کی اسینشنز کا, آئسولیشن کا اگر ہم شکار ہیں, تو اس میں ہمارا قصور یہ ہے, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اسلام جہاں پر آزادی کی بات کرتا ہے, وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, کہ حکم تو صرف اللہ کا ہوگا. ہم نے وطن تو حاصل کیا تھا اس لیے, لیکن ہم نے اپنے قول فعل عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی نظام ہمارا پارلیمنٹی چلائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, تلک حدود اللہ, اللہ کی حدیں ہیں یہ. اور اگر تم نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, عجیب ہمارا نظام ہے کہ آزادی کو نہ آزادی ملتی ہے تو آزادی کی قدر نہیں ہوتی, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نظام عادل, نظام انصاف اور ایک ریاستی, ایک سیاستی, ایک معاشرتی سماجی نظام بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ نظام کا نفاذ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے رحمتیں نازل کریں گے, زمین سے برکتیں اگلیں گی. وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ہم یہ تو دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد ریاست عطا فرمائی ہے تو اس میں میرا کردار کیا بنتا ہے, اس کو میں کس طرح سہن سکتا ہوں. اگر ہم پاکستان بنا نہیں سکے تو ہم پاکستان بچا تو سکتے ہیں, اس میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے. اور میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, معاشروں میں اگر کفر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کسی حد تک درگزر اور برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس میں ظلم, ناانصافی اور بربریت کا بازار گرم ہو تو ایسے معاشروں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہس نہس کر دیتے ہیں. اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس وطن کو, اس شہر کو, اس ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم وہ کردار ادا کریں جو اسلام کو, ایک آزاد وطن کو, ایک آزاد ریاست کو مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے. اس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں نے جانیں قربان کر دی, لیکن میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے, اس بات کو سمجھنا ہوگا. اور 14 اگست کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور چشمہ تصور میں ان ممالک کو لے کے آئیے کہ جہاں آج بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ماسکو کے بارے میں کہ ماسکو میں ایک ہمارے پاکستان کے آفیسر گئے ٹریننگ کے لیے, جمعے کا دن تھا, جمعے کے لیے باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو پابندی ہے, کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتا, داڑھی نہیں رکھ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز پڑھا نہیں سکتے, قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے, گھر میں قرآن مجید نہیں رکھ سکتے. ایسے ایسے دور بھی مسلمانوں کے اوپر گزرے ہیں. اور وہ کہتے کہ میں بڑا حیران تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں, میں پاکستان میں بھی مسلمان ہوں, میں روس میں بھی مسلمان ہوں, میں کراچی میں بھی مسلمان ہوتا ہوں, لاہور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. What will be happen? I will see that. میں تو نماز پڑھوں گا. ایک مسجد کو تلاش کیا, اس کا تالا کھولا, نماز پڑھی. لوگ ایسے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے کہ جس طرح وہ کسی خلائی مخلوق کو دیکھنے والے. اور جب وہ باہر نکلے تو سب نے کہا کہ آپ کی جرت کو ہم سلام دیتے ہیں, ہماری تو ایک نسل رخصت ہونے والی ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے اتنی جرت کر کے نماز کیسے پڑھ لی؟ تو کبھی کوئی اس کو گھر میں بلاتا ہے, کبھی کوئی بلاتا ہے, تو کہتے کہ میں ایک گھر میں گیا,
مختلف انواع اقسام کے کھانے انہوں نے تیار کیے، اور جب کھانے انہوں نے تیار کیے تو ان کا ایک بچہ میرے پاس آیا، تو میں نے اسے کہا کہ قرآن آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی قرآن آتا ہے۔ اس نے کہا میں حافظ ہوں۔ What are you talking about, child? اس نے کہا میں حافظ۔ اس نے جیب سے چھوٹا سا قرآن نکالا اپنا، جو پاکستان سے لے کے گیا تھا، تو وہ کبھی قرآن کو دیکھے، کبھی اس کو دیکھے، کبھی قرآن کو دیکھے، کبھی اس کو دیکھے۔ اس نے کہا what is this؟ اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے جس کے تم حافظ ہو۔ تو بچہ بڑا حیران پریشان، اس نے شخص نے ان کے والدین سے پوچھا کہ یہ بچہ حافظ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی حافظ ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کو یہ نہیں پہچانتا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں تو قرآن پہ پابندی ہے، اور جس گھر سے اگر قرآن نکل آئے تو پورے گھرانے کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو جب قرآن پہ پابندی لگی تو اپنے بچوں کو درزیوں کے پاس، مکینک کے پاس، ایسے حفاظ مکینک اور درزی ان کے پاس کام سیکھنے کی نیت سے بھیجتے، اور وہ ساتھ ساتھ ان کو کام بھی سکھاتے اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن مجید کا حافظ بھی بنا دیتے۔ اس کو تو قرآن چھونا تو دور، اس نے کبھی قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے پاکستان میں سالانہ 35-40 ہزار حافظ بنتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آزاد ریاست۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، 2 رکعت پڑھے، اور ان تمام شہداء کے لیے، اور جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال و متاع لٹا دی اللہ کی راہ میں، ایک ایسی آزاد ریاست کے لیے کہ جس میں قدم رکھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یہ تو ہمارا تقاضا بنتا ہے۔ اور یہ پاکستان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 75 ایئر ماہ رمضان میں مارز وجود میں آنے والا، 27ویں لیلۃ القدر کی رات میں مارز وجود میں آنے والا، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اور پھر اقبال کہ جو پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ریاست مارز وجود میں آئے گی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کوئی 2 4 5 لوگ ملک مارز وجود میں نہیں لا سکتے، ایک پوری انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ یہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا مسلمانوں کا، کہ جن کی دعائیں تھی، جن کی جدوجہد تھی، جن کی جانوں کے نذرانے تھے۔ یہ پاکستان آج بھی فلسطین سے ہجرت کرنے والی 4 بچوں کے ساتھ ایک عورت، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے فلسطین سے پاکستان میں ہی ہجرت کیوں کی؟ تو وہ فرمانے لگی کہ عبد الوارث بھائی، میں نے دیگر مسلم ممالک کا مطالعہ کیا، ان کو باغور پڑھا، سمجھا، پاکستان سے بہتر کوئی ملک مجھے نظر نہیں آیا کہ جہاں عزتوں کا دفاع ہو سکتا ہے، عزتوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، جہاں اسلام کمزور ہی صحیح لیکن چلے کسی نہ کسی شکل میں موجود تو ہے۔ آج بھی یہاں پہ داڑیاں رکھی جاتی ہیں، آج بھی یہاں پہ ٹوپیاں پہنی جاتی ہیں، آج بھی یہاں برقع پہنا جاتا ہے، آج بھی اسلام کے نام پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، آج بھی لوگ مسجدوں میں جوک در جوک نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کم ہوتے ہیں لیکن آتے تو ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ ایک فلسطین عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس نے کہا کہ مجھے پاکستان سے بہتر کوئی ملک نظر نہیں آیا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تو اس نعمت کی قدر کریں۔ اصل میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشم۔ آج اصل میں ہم اپنا تصور آزادی اس لیے کھو چکے ہیں کہ ہم یورپ کی تہذیب سے متاثر ہیں۔ کون سی یورپ کی تہذیب کہ جس میں آزادی کا مذہب ہے کہ اگر جی چاہتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدکاری کر سکتے ہو، اگر جی چاہتا ہے تو بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کر سکتی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، آزادی یہ ہے کہ انسان کتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، آزادی یہ ہے کہ ناچ رنگ، آزادی یہ ہے کہ جی چاہو تو نشہ کرو، آزادی یہ ہے کہ جی چاہو تو جو ہے وہ جوا کھیلو، آزادی یہ ہے نہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ آزادی تصور مغرب ہے اور یہ تباہی اور بربادی ہے۔ آزادی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے کتے
کتے کو تو اپنے ساتھ سلاتے ہیں لیکن اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑاتے ہیں. دس از دا فریڈم. یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ کسی نبی کو نہیں چھوڑتے, آپ کسی رسول کو نہیں چھوڑتے, آپ کسی کے الہ کو نہیں چھوڑتے, آپ کسی کتاب کو نہیں چھوڑتے. دس از دا فریڈم آف اسپیچ. نہیں, یہ آزادی نہیں ہے. آزادی بتا دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو بکر نے کہا کہ دیکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکات دیا کرتا تھا, جانور ہوتا تھا, اور جانور کے گلے میں جو قلادہ ہوتا تھا, اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. دس از دا حدود, تلک حدود اللہ. پتا چلا کہ پوری آزادی نہیں ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو ایک دیہاتی نکلتا ہے اور اپنی تلوار نکالتا ہے, کہتا ہے کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو میری تلوار سیدھا کرے گی. دس از دا فریڈم آف اسپیچ. یہ ہے آزادی کہ ایک بدو اٹھ کے کہتا ہے, ایک دیہاتی اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو میری تلوار سیدھا کرے گی. اور عمر نے شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت مسلمہ میں ایسے لوگ بھی کیے کہ اگر اس میں کوئی ٹیڑھا ہو جائے تو ایک دیہاتی اپنی تلوار کو لہرا کے کہتا ہے کہ میں اس کو تلوار سے سیدھا کروں گا. اللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دس از دا فریڈم آف اسپیچ. اور ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ فریڈم آف اسپیچ جو گورے کے یہاں ہے, اصل میں تو یہ آزادی نہیں میرے دوستو. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے جہاں آزادیاں عطا فرمائی ہیں وہاں کچھ پابندیاں بھی عطا فرمائی ہیں. اور پابندیاں کس کے لیے ہیں؟ وہ پابندیاں اس لیے ہیں کہ میں اور آپ بہک نہ جائیں, بٹک نہ جائیں, بہل نہ جائیں. آج اس ملک کی ہماری بچیاں سمجھتی ہیں کہ آزادی, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ ہم اپنے بالوں کو کھلے بندوں لہرا سکیں, ہم چست لباس اور کم لباس پہن کے بازاروں میں گھوم سکیں. میری بیٹی, میری بہن, اگر یہ آزادی تہذیب ہے, اگر یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, اگر یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, تو پھر جان لو کہ تم سے زیادہ اس کے ماڈرنزم پھر جانور ہیں کہ جو نہ بال سنوارتے ہیں اور جو نہ کپڑے پہنتے ہیں. اگر یہی ماڈرنزم ہے, یہی آزادی تصور ہے, تو پھر جانور تو کوئی کپڑے نہیں پہنتے بیٹا, پھر وہ تم سے زیادہ ماڈرن ہے. اب دیکھیے کہ پاکستان سے تکلیف کیا ہے, کیوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کبھی پاکستان کی لڑکیوں کو مس ورلڈ بنانے کے چکر میں ہے, کبھی مس یونیورس بنانے کے چکر میں ہے, کبھی ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ منظر عام پہ لانے, کبھی پورن ویڈیوز میں ان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں ہماری درسگاہیں محفوظ نہیں ہیں, کیوں ہمارے بچوں اور بچیوں کی جو ہے وہ عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اتنا میڈیا میں انفلوئنس, اتنا نشہ, اتنا جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو خطرہ پاکستان سے ہے. جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, جو یہودی سازش ہے, جو پوری دنیا پہ وہ اپنا پنجہ گاڑنا چاہتی ہے, اس میں اگر سر فہرست کوئی ہے تو وہ پاکستان کے مسلمان, غیور نوجوان مسلمان ہیں, کہ جو ان کو پتا ہے کہ جس دن پاکستان کا مسلمان, پاکستان کا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, اپنی جانیں تو قربان کر دیتا ہے, کیونکہ اس مٹی میں وفا ہے. وہ ایک ماں کہ جس کا بیٹا سرحد پہ شہید ہوتا ہے تو ایک اینکر اسے پوچھتا ہے کہ ماں جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ بیٹا وطن کی حفاظت کے لیے, اس مٹی کی حفاظت کے لیے, اپنے آباء و اجداد کا آزاد کردہ وطن, اس کی حفاظت کے لیے ابھی تو میں نے ایک بیٹا قربان کیا ہے, اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو اس وطن کے اوپر نثار کر دیتی. آج بھی اس وطن میں وہ وفا ہے کہ 14 اگست کے موقع پر ایک پٹھان بچہ اپنی چھوٹی سی صندوقچی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 14 اگست کی خوشی میں مفت بوٹ پالش کروائیے. کہاں سے لے کے آئیں گے ایسا وطن, کہاں سے لائیں گے ایسی قوم, کہاں سے لائیں گے ایسی ملت؟
آج بھی اس وطن میں وفا ہے، اس کی مٹی میں وہ جفا ہے، اس لیے گورا اس سے ڈرتا ہے، اس لیے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو خراب کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، بھڑانا چاہتا ہے، اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، اتحاد اور اتفاق میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اور ہم اس کا کسی حد تک شکار ہو بھی چکے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، کچھ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو مسلمان ہی ایک نہیں ہے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس لیے گورے کو وہ آپ کو ایک تصور آزادی اسلام کا بتایا ہوا وہ چین کے نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال نے کہہ دیا کہ جو تمہیں تصور آزادی یورپ دیتا ہے وہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے، عیاشی ہے، ناچ رنگ ہے، نشہ و شراب ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ اور جو آپ کو اسلام آزادی کا تصور دیتا ہے اس میں اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، اس میں آزادی بھی۔ ایک بچی جب اسلام قبول کیا، چند بچیوں نے، اور وہ یورپ سے پاکستان آئیں، اور پاکستان وہ اس لیے آئیں، کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نظام، اسلام، مسلمان، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا کیا معاملہ ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح چل کے۔ لیکن افسوس کہ جب وہ پاکستان میں آئیں تو وہ دیکھ کے ان کی آنکھیں جھکی کی جھکی رہ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھ کے پاکستان میں آئی تھی، لیکن یہاں پہ دیکھا کہ جس تہذیب کو ہم تھوک کے آ رہی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں اسی تہذیب کو چاٹ رہی ہیں۔ یہ کون؟ کہ جنہوں نے اسلام کو پڑھا، تصور نظام کو پڑھا، حیا اور کردار کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، توحید کو پڑھا، رسالت کو پڑھا، ختم نبوت کو پڑھا، اور اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو پڑھ کے اسلام کے دامن میں پناہ لے کے تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن تم تو یورپ کی تہذیب اور یورپ کی آزادی سے متاثر ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم محض انسان نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، اور بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے جو ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت، دین کا نفاذ، دین کی دعوت و تبلیغ، اور اس پاکستان کے حوالے سے جو کردار بنتا ہے، میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہمیں وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس وطن میں جو 5 دریا بہتے ہیں اس میں میرے شہیدوں کا خون بھی ساتھ بہتا ہے، اس فصل گل میں میرے شہیدوں کے لہو کی خوشبو بھی موجود ہے۔ یہاں جو تعمیر ہوئی تھی اس کے اینٹ گارے کی جگہ میرے بزرگوں کی ہڈیاں، گوشت اور ان کا خون استعمال ہوا تھا، اور آج جس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قربانی کی قدر کرتے ہوئے، اس وطن عزیز کی قدر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ میں نے کم و بیش 28 سال عیسائیت میں گزارے، اور عیسائیت میں 28 سال گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جس قدر آزادی میسر ہے شاید ہی کسی ملک میں اتنی آزادی میسر ہو۔
یہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جس قدر آزادی ہے، پاکستان میں جس قدر ان کو سہولیات میسر ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹ میں جس طرح ان کے لیے سیٹیں مختص کی جاتی ہیں، پاکستان میں نوکریوں میں ان کے لیے خاص کوٹا رکھا جاتا ہے، آپ دنیا کے ممالک دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں ایسا منظر نظر نہیں آئے گا۔ یوحنا آباد is the biggest Christian society of the Asia، اور جب وہاں گیس لائن پائپ بچھنی ہوتی ہے تو واشنگٹن سے کال آتی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ گیس کا انتظام کیا جائے، اور وہی مائنورٹیز اس بات کا اظہار کرنے کے لیے آج کراچی میں سراپا احتجاج ہے، پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام اور تنہا کرنے کے لیے سراپا احتجاج ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ وہاں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں زبردستی غیر مسلموں کو اسلام قبول کروا کے ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ۔ اس بات کا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے، جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی عالمی سازش۔ اس بات کا احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے، جو کہ کھلی سازش ہے۔ ڈس انفو لیب یورپین ادارہ اس بات کی تحقیق کی رپورٹ پیش کر چکا ہے کہ پچھلے 15 سال سے ہندوستان اور پاکستان دشمن عناصر اس بات کے لیے کہ اس کو عالمی سطح پہ بدنام کیا جائے، تنہا کیا جائے آئسولیشن میں، اور اس کے اوپر سینکشنز لگوائی جائیں، اس لیے 15 سال سے فیک نیوز، این جی اوز اور ملک دشمن عناصر کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ میں بحیثیت ایک نو مسلم جس کے 28 سال پاکستان میں گزرے اس بات کی شہادت دیتا ہوں ممبر رسول پر کھڑے ہو کے کہ پاکستان میں جس قدر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، کسی ملک میں اس قدر حقوق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے جب جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے اقلیتوں کی طرف سے، تو ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے مسائل اور مصائب ڈھائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ انسان کی ہیومن وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ انسانی حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے بیوی بچے چھین لیے جاتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے گلی محلوں میں مارے پریشان حال پھرتے ہیں، جھوٹے مقدمات کی بھرمار کر دی جاتی ہے، اور ہماری ریاست، سیاست اور ہمارے ادارے اس لیے ان کی بات نہیں سنتے کہ آگے پارٹی جو ہے وہ مائنورٹیز ہے، وہ اقلیتیں ہیں۔ تو جہاں پر یہ کہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ نیو مسلموں کے جو نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے، اور اس پہ ایکشن اس لیے نہیں لیا جاتا کہ سامنے کی پارٹی جو ہے وہ مائنورٹیز میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مائنورٹیز کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کا اللہ کے حضور شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہ ایک ایسی آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نسبت سے قائد اعظم نے یہ تقریر کی تھی 11 اگست، قائد نے کہا تھا کہ جو کوئی مندر جانا چاہتا ہے، جو کوئی چرچ جانا چاہتا ہے، جو کوئی گردوارہ جانا چاہتا ہے، جو کوئی سینیگوگ جانا چاہتا ہے، اور جو کوئی مسجد جانا چاہتا ہے، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ اقبال کے الفاظ نہیں تھے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، بالکل آزادی۔ اور آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس کی عملی تصویر مسلمانوں نے اور مسلم معاشرے نے پیش کی ہے۔ اور جہاں یہ ایک اعتراض ہے کہ ان کی مساجد، ان کی عبادت گاہوں پہ جو ہے وہ کچھ حملے ہوئے ہیں، تو بھائی ہماری مساجد خود جو ہے ان حملوں سے محفوظ نہیں ہے، یہ شر پر عناصر کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔